بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ ہم کس قدر نافرمان ہو گئے، اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے۔ یہ دنیا نافرمانیوں کا ایک جنگل ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، اس بارے میں بات کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ دنیا نافرمانی کا ایک جنگل ہے، ہم سب اس جنگل میں چلے جا رہے ہیں۔ ایسی نافرمانی دنیا میں کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہو رہی ہے، جتنی تباہی انسانیت کی اس دور میں ہو رہی ہے، پہلے کسی دور میں نہیں ہوئی تھی۔ مسلمان پستی کا شکار بری طرح ہو گئے ہیں جو اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ مسلمان ہمیشہ مضبوط تھے، غالب تھے، لیکن ہماری نافرمانیوں سے ہم ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس قدر حالات خراب ہیں، اس قدر نافرمانی عروج پر ہے کہ کائنات کی ہر چیز ہی دنیا میں نافرمانیوں کو دیکھ کر پریشان ہے۔ سمندر بھی کہتا ہے یا اللہ مجھے اجازت دے میں اس دنیا پر چڑھ جاؤں اور انہیں اپنی گہرائیوں میں لے جا کر غرق کر دوں۔ بحر الکاہل کا سمندر کا حصہ اتنا گہرا ہے، کہتے ہیں کہ اس کی گہرائی 11 کلومیٹر ہے۔ فلپائن کے پاس اس کی گہرائی 11 کلومیٹر گہری ہے۔ وہ اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ اللہ مجھے اجازت دے میں ان کو غرق کر دوں۔ جتنی بری طرح یہ نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، میں ان کو اتنی ہی بری طرح اپنے اندر ڈبو کر ختم کر دوں۔ زمین کہتی ہے یا اللہ مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان کو اپنے اندر لے جاؤں، اپنی تہہ میں ان کو نیست و نابود کر دوں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم ان میں اتر جائیں اور اڑا دیں ان کی گردنیں، اور جس رب کی نافرمانی ہو رہی ہے اسے تو کہنا چاہیے نا کہ پکڑ لو، ڈبو دو، انہیں دھنسا دو زمین کے اندر، پھر بھی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں فرماتا۔ اس کی شان بہت بلند ہے، وہ بہت ہی رحمان ہے، پھر بھی اللہ فرماتا ہے چلو تم میرے بندے کو چھوڑ دو، میں جانتا ہوں وہ میرا بندہ کیا ہے۔ اگر تمہارا بندہ ہے تو پکڑ لو، اڑا دو، غرق کر دو۔ اگر میرا بندہ ہے تو میں خود دیکھ لوں گا، میں جانوں اور میرا بندہ جانے۔ کتنی محبت کا اظہار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے، حالانکہ وہ نافرمان ہے۔ کوئی اتنا مہربان نہیں ہو سکتا جتنا اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اسی لیے وہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ سب نافرمانیوں کے باوجود فرماتا ہے اے میرے بندے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اے میرے متقیو، اے میرے پرہیزگار لوگو، اے میرے تہجد گزار لوگو۔ اللہ نے ایسا نہیں کہا، اللہ نے بہت ہی محبت کے ساتھ فرمایا اے میرے بندے جنہوں نے زندگی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا کوئی کام نہیں کیا، ان کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے۔ ہم اس لفظ کی محبت کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکتے، چاہے جتنی بھی طاقت لگا دیں، ہماری سمجھ سے یہ بات بالا تر ہے کہ اس جملے میں اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت چھپی ہوئی ہے ایک گناہ گار کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی محبت کے ساتھ فرماتا ہے اے میرے بندے جس نے ساری زندگی من مرضی میں ضائع کر دی، جس نے ساری زندگی گناہوں کی لذت میں غرق کر دی۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے نا امید نہ ہو، یہ مت سوچ کہ اب تو یہ توبہ کا کیا فائدہ جب ساری زندگی تو کوئی نیکی کی نہیں، اب شرمندہ ہونے کا کیا مطلب ہے۔ نہیں، تم اللہ سے نا امید نہ ہو،
اللہ فرماتا ہے تم آؤ تو صحیح، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، تم سے میں راضی ہو جاؤں گا، تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، تمہیں بخش دوں گا۔ حالانکہ دنیا کے معاملات میں دیکھیں کہ تم سے کوئی ناراض ہو جائے اور تم اسے منانے جاؤ تو کیا وہ تمہارا استقبال کرے گا؟ نہیں۔ کوئی ایسا نہیں کرتا کہ اگر تم اسے منانے جاؤ تو وہ تمہارا استقبال کرے۔ کسی کو اتنی آسانی سے کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں بھی کوئی منانے آئے گا تو تم بھی کسی کو آسانی سے معاف نہیں کرو گے، ہزار نخرے دکھاؤ گے، اس کا آنا ناپسند کرو گے۔ یہی دنیا ہے، بس یہ ہمارے اللہ کی شان ہے کہ اس سے کوئی معافی مانگے۔ اللہ بندے کی توبہ کے انتظار میں رہتا ہے، ہمیشہ دروازے کھلے رکھتا ہے۔ اللہ تم سے بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ اپنے اندر اس احساس کو پیدا کرو کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو مجھے منانے آتا ہے میں اس کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ بہت شان والا ہے۔ اگر ساری کائنات کا ذرہ ذرہ نافرمان ہو جائے اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ اللہ فرماتا ہے تم نہ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو اور نہ ہی فائدہ پہنچا سکتے ہو۔ اگر تم میں سے ہر کوئی تقوی اختیار کر لے تو بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ وہ ایک مکمل ذات ہے، اسے ہمارے نیک اعمال کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی ہماری توبہ کی کوئی ضرورت ہے۔ وہ بے نیاز ہے، ہر چیز ہے، وہ ہر چیز میں مکمل ذات ہے۔ ہمیں ضرورت ہے اس کی رضا کی، اس کو راضی کرنے کی، اس کو حاصل کرنے کی، اس کو راضی کرنے کی، خود کو اس کے حاصل کے لیے تھکا دینے کی، خود پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب تک جیسی زندگی گزرنی تھی گزر چکی، گناہوں میں گزر گئی، غلطیوں میں گزر گئی، اس کو چھوڑ دو، اللہ سے آج ہی توبہ کر لو۔ اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، صرف ایک سجدہ شرم اور اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اچھے اخلاق میں خود کو ڈھال لو، دلوں کو صاف کر لو، ختم کر دو دلوں کے بغض کو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو دلوں کے بغض والے لوگ بالکل پسند نہیں۔ اللہ منافق کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ صاف دل والوں کو پسند کرتا ہے اور وہ اپنے ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی رضا کے لیے درگزر کرتے ہیں، جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے بہت گناہ ہو گئے، پوری زندگی غلط کاموں میں گزر گئی، اب تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وہ ایسا نہ سوچیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کے در پر شرمندہ ہو کر جائیں اللہ تعالیٰ اسی وقت معاف کر دیتا ہے۔ ہماری نافرمانیوں نے ہماری زندگیوں سے سکون ختم کر دیے، امن، رزق میں برکت، ہر چیز ہماری نافرمانیوں نے ہم سے چھین لی اور ہم حکومت کو قصوروار ٹھہراتے ہیں یا ارد گرد کے حالات کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، حالانکہ ہم خود قصوروار ہیں۔ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری چھوڑ دی، اس کے نبی کی اطاعت چھوڑ دی، اسلام کی پیروی چھوڑ دی، اس لیے آج ہم اتنے ناکام اور بے سکون ہیں۔ ہماری زندگیوں میں پریشانیوں کا جنگل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو گئے، ہمیں ناامیدیوں نے گھیر لیا۔ خود کے گرد سے ناامیدی کے خول کو توڑ دو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، معافی مانگو، اس سے فراوانیاں مانگو، رزق میں برکت مانگو، اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شرماتا ہوں اس بات سے کہ کوئی میرے آگے ہاتھ پھیلائے اور میں ان کو خالی لٹا دوں۔ کیسی لگی آج کی ویڈیو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور کس ٹاپک پر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی کہیے، ہم ضرور انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کریں۔